الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصرون بأيديكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارم سلطان. حضرات محترم، یہ دنیا جب سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک خیر اور شر موجود ہے، اور شر نے ہمیشہ جو ہے خیر میں نقص نکالنے کی کوشش کی. گمراہی اور ہدایت، گمراہی نے ہدایت کو زیر کرنے کی کوشش کی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ قائم ہوا اس وقت سے لے کر کے اب تک. اللہ کے ان پیارے بندوں کو جو کہ انسانوں کی غلامی سے، انسانوں کو کمتر چیزوں کی غلامی سے، یہاں تک کہ انسانوں کو جانوروں کی پرستش کرنے سے، انسانوں کو وہ چیزیں جو کہ جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، کنکر پتھر پیڑ پودے دریا پہاڑ کی پرستش کو، اور وہ موذی جانور جو کہ انسان کو یا کسی جاندار کو ڈس لے یا ڈنک مار دے تو دنیا سے رخصت ہو جائے، ان کی پرستش سے نکال کر کے اللہ واحد کی عبادت اور پرستش کی طرف لانے کی محنت کرتے رہے. ان انبیاء کرام اللہ کے پیارے بندوں کے پیچھے لوگ پڑھتے رہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری خیر کے لیے آئے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے اگر ہم ان کی بات مان لیں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ پورے علاقے پورے بستی کے لوگ پیچھے پڑ گئے، اور بعض دفعہ ایسا ہوا جو علاقے اور بستی کے اثریہ مالدار سردار قسم کے لوگ تھے، جو بھائی لوگ تھے، اگر بات بول سکتے ہیں آپ، وہ پیچھے پڑ گئے. اور بعض دفعہ گھر کے افراد پیچھے پڑ گئے، گھر کے افراد، یہاں تک کہ بعض دفعہ جو ہے اپنے بیٹے کے جان کا دشمن ہو گیا، محض اس بنیاد پر کہ باپ جس کی عبادت کرتا ہے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، جس کی پرستش کرتا ہے، وہ تو اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، تراشتا ہے، اس کو بناتا اور سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اور پھر اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. جب باپ کو سمجھایا تو باپ بھی مخالف ہو گیا. آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے قرآن میں بہت تفصیل سے مذکور ہے، ان کا باپ ان کا مخالف، یہاں تک کہ باپ یہ کہے کہ دنیا سے چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی محفل انسانیت لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا بہتان لگایا
بہتان لگانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، دھیان رکھو، قارون تھا. اور قارون کون تھا؟ ان کا سگا چچیرا بھائی تھا. آخرکار رسوا ہوا، ذلیل ہوا، زمین میں دھسا دیا. تو دوستوں اگر آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پہلے کے ظالموں اور گمراہوں اور اندھوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو کوئی یہ انہونی بات نہیں ہے، یہ انہونی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا اس لیے کیا اور کروایا جاتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں بات رہنی چاہیے. ایسا کیا اور کروایا جاتا ہے کہ کسی بڑے مدعے سے ذہن کو ہٹا دیا جائے، کسی بڑے مدعے سے ذہن کو ہٹا دیا جائے، ان کے ذہن کو دوسری سمت میں موڑ دیا جائے. جو ان کا بڑا مدعا ہے، جو ان کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ اس سے بھٹک جائے. بہت پلاننگ اور منصوبہ بند طریقے سے بعض دفعہ ایسا کروایا جاتا ہے. پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ ایسے پیش آیا تھا. اس وقت بھی ایک بہت بڑا مدعا تھا. جن لوگوں نے احاطہ رسول کی، اس وقت وہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جس پہ ہزاروں ٹن دودھ ڈال دیتے ہیں، اس کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا. اب اس سے ذہن کو موڑنے کے لیے انہوں نے احاطہ رسول کا راستہ اپنایا. اس وقت دنیا میں بہت سی باتیں ہیں جس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ملت اسلامیہ ہندیہ سے، بھارت کے مسلمانوں سے. جیسے سب سے بہت اہم مسئلہ وقت کا ہے. وقت کی جو پراپرٹیاں ہیں، جو اس کی اراضی ہیں، جو اس کے املاک ہیں، نہیں آپ یکجٹ ہو کر کے اس کے لیے کوشش نہ کرنے لگے تو بہت منصوبہ بند اور پلاننگ کے تحت ایسا کیا گیا کہ ان کے ذہن کو موڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعوذ باللہ احانت کرو، یہ خود بخود ادھر باہر آئیں گے، اس کے لیے احتجاج کریں گے، اس کے لیے تبادلہ کریں گے، اور اس میں بہت سارے ڈھیر سارے معاملات پیدا کر کے جائیں گے. ان کا ذہن آپ کیا جو اصل مدعا ہے مسلمانوں کی نسلوں کا، ان کی مسجدوں کا، ان کے مدرسوں کا، ان کے مکاتب کا، ان کی درگاہوں کا، یہ اس سے منحرف ہو جائیں گے اور بھٹک جائیں گے. اب ہم سے کہاں چوک ہوتی ہے؟ یہ ہمارے گھر والے ہم سے چوک کہاں ہوتی ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کا منطقی طور پر جواب دیا جائے، ان کے الزامات کا منطقی طور پر جواب دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر ان کی خانہ تلاشی کی جائے. جو تم اتنے پاک صاحب بنتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کی زندگی دیکھو، اس میں کتنی کھائیاں ہیں. چھلنی میں چھید ہوتا ہے لیکن اس میں کتنی کھائیاں، دیکھو چھید کی کھائیاں. تیسرے نمبر پر وہ کام ہے جو کہ ہم لوگ پہلے نمبر پر کرتے ہیں، کیا احتجاج. اس کا نمبر آخر میں آتا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ 29واں پارہ سورہ قلم، اس کا نام سورہ نون بھی ہے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ قسم کی، قلم کی قسم کھا رہا ہے، اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم کھا رہا ہے. آگے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے فضل اور نعمت کی وجہ سے دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. کیا کہتے تھے اس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے دیوانہ عبادت تھے جو محسن انسانیت کو، محسن کائنات کو، رحمت للعالمین کو، رحمت عالم کو کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بہت ہی منطقی انداز میں جواب دیا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. اور آگے اے میرے محبوب آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آگے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آپ تو بہت بڑی خلق پر فائز ہیں، یعنی بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق کا کیا کہنا؟
آپ کے کردار کا کیا کہنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حوالہ موقع سے دیا. کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے مکہ والوں، میں تو تمہارے بیچ ایک مدت سے رہ رہا ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ وہ آپ کو صادق بھی بولتے تھے، امین بھی بولتے تھے، لیکن کچھ ایسے نہ ہنجار بھی تھے جو ریاض اللہ کیا کہتے تھے؟ مجنون کہتے تھے. نہیں کہتا آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو لا ختم ہونے والا ہے، اور آپ اخلاق بہت عظیم، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں. کیا آپ کے اخلاق کا کیا کہنا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، جس کی زندگی اس قدر پاکیزہ و بلند ہو کہ ہر طرف سے اس کی سراہنا کی جا رہی ہو، ایسے بلند اخلاق کیا کسی کمزور عقل والے کے ہو سکتے ہیں؟ چہ جائے کہ اس پر جنون کا الزام لگایا جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ فرما کر معترضین کو منطقی طور پر جواب دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سلیم پر دلال قائم کیا گیا. ایسی بلند اخلاق ہستی میں ہرگز جنون کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا کہ وحشی کو آپ نے معاف کیا. یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا کہ وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کو مار. یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ جب تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی. اکرمہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے لڑکے ہیں جن کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا فرعون اکبر من فرعون موسیٰ. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہوا. کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ڈوبنے لگا، مرنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب میں ایمان لا رہا ہوں. ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. لیکن یہ ابو جہل جب یہ مارا گیا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی، مولیوں کی طاقت تھی، تو کیا بولتا ہے؟ میرا سر تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ سردار کا سر ہے. کس کا سر ہے؟ مرتے مرتے سرواری سن رہی ہے اس کو. تو ہمیں کرنا کن کے ساتھ جاتے ہیں؟ ابو جہل کے لڑکے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، تمام تشریف لاتے ہیں آپ کے دربار میں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب المہاجر. آنے والے مہاجر سوار مبارک ہو آپ کا آنا. استقبال کریں آپ کھڑے ہو کر کے. آپ اس تیزی سے اٹھتے ہیں کہ آپ کی چادر سرک جاتی ہے اور آپ بچھا دیتے ہیں اپنی چادر. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اخلاق ہی تو ہے، یہ آپ کی علم ہے، یہ آپ کی گردماری ہے. میں نے کیا کہ ایسے موقع سے 3 طریقے ہیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ منطقی طور پر جواب دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منطقی طور پر جواب دے رہا ہے. جب اللہ کے رسول کو مجنون کہتے تھے، آگے اللہ نے کہا فَسَبُّ مُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. میرے محبوب تم دیکھو گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ کس کو جنون ہے، کس کو جنون ہے. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں ان کی خانہ تلاشی کی، ان کی خانہ تلاشی کی. کیا کہا اللہ نے؟ حماد کہا، مشاء کہا، مناع للخیر کہا، معتدل للعصیم کہا، عتل بعد ذلک ذنیم کہا کہ اجت اور گوار ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ جو لوگ یہ حالت رسول کرتے ہیں پہلے منطقی طور پر جواب دینا. آج کے جو لوگ ڈبیٹ میں جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، خالی گپا میں رہتے ہیں، جاہل اور گواہ رہتے ہیں. ڈبیٹ میں بلانا ہے تو بلاؤ، تم خالی سب کا ہمارے کو بلاؤ، مولا سکتا ہمارے صاحب کو بلانا ہے تو اللہ سے زبان نبی کو بلانا ہے تو مولا سب نہیں صاحب کو بلاؤ. لیکن نہیں، ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں علماء سو کہہ سکتے ہیں، جو عبید الدراہیم اور عبید الدراہیم ہوتے ہیں، جن کا روپیہ پیسے میں اور ملتا ہوتا ہے. وہ کسی نے جوابات دیتے ہیں، اس کو ہو کے چلے آتے ہیں. اور آپ کو اگر ایسی باتیں سننی ہے تو ایک نام بتا دوں میں آپ کو. نام کیا ہے؟ یاسین ندیم الواجدی. علامہ ڈاکٹر یاسین ندیم الواجدی کے آپ بحثوں کو سنیے، ان کے چینل پہ جائیے، آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے جواب دیا ان لوگوں کو. بقیہ اترتی ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ احتجاج، تعظیم اور تعظیم. تو جو چیز تیسرے نمبر پر ہے
اب اس کو پہلے نمبر پر لے آتے ہیں، پہلے احتجاج شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے احتجاج شروع کر دیتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلے منطقی طور پر جواب دیجیے. دوسرے نمبر پر آپ ان کی خانہ تلاشی، ان کے یہاں کیا کیا ہے، کتنی کمیاں ہیں. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ احتجاج. احتجاج میں بھی ہوتا کیا ہے، مصنوعات کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں سب مخلص ہیں، لیکن کیا پتا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ڈال دیے جائیں جن کو آپ جانتے بھی نہ ہوں، شکل و صورت سے لگتا ہو کہ آپ کے بھائی ہیں، تو کچھ کر دیں. وہ اس لیے بھیجے گئے، اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ پتھر بازی کر دیں، کچھ کر دیں. پتہ کیا چلا کہ اور مصیبت آ گئی. کیا آ گئی؟ اور مصیبت آ گئی آپ کے اوپر، اور مصیبت آ گئی آپ کے اوپر. تو جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان فرمائی، وہ ترتیب، اس ترتیب کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور یہ بات میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر اس سلسلے میں ہمارے اولاد، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارے بیوی، ہماری بچیاں، ہمارے لڑکے، ہماری نسلیں، ہمارا اجداد سب قربان ہو جائے تو بھی ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. غزوہ احد کے موقع پر ایک خاتون ہے جس کا شوہر، بیٹا، باپ شہید ہو گئے. وہ فقط یہی پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھنا چاہتی ہوں. لوگ بولتے ہیں کہ باپ شہید ہو گیا، بیٹا کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ لیے تو کیا دیتی ہے؟ بعدہ کا کل مصیبت افضل بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منطقی طور پر جواب دینا چاہیے. ایسے حالات میں جبکہ دریدہ دہنوں کی دریدہ دہنی حد سے آگے جا رہی ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کریں اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بلند کردار، آپ کا بلند اخلاق اور آپ کی زندگی کا ہر گوشہ سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ایسی بلند اخلاق ہستی روئے زمین پر نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ قیامت تک ایسی بلند اخلاق ہستی آئے گی. دوسرے نمبر پر یہ خانہ تلاشی، اور تیسرے نمبر پر احتجاج کا نمبر آتا ہے. اور احتجاج بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ معتبر تنظیمیں اغوائی نہ کریں. معتبر تنظیمیں اغوائی کریں تبھی آپ احتجاج میں جائیے، ورنہ وہ جو بولتے وہی کیجیے، اس کا کچھ مت کیجیے، بلا وجہ مصیبت مت بول لیجیے. اور آخر میں مارچ پر تو ختم ہو رہا ہے. یہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو باقاعدہ اسی لیے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا ذہن دوسری طرف چلا جائے اصل مدعے سے ہٹ کر کے. لیکن کچھ لوگ بہت صاف دل، صاف کو سادہ ذہن میں ہوتے ہیں. اسی میں ایک نام ہے شاعر ہری چند اختر. ہری چند اختر، ہری چند اختر کیا کہتے ہیں سنو، کتنے اچھے انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. ہری چند اختر کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. شوکت مغرور کا کس نے توڑا تلسم، شوکت مغرور کا کس نے توڑا تلسم. منہدم کس نے الہی قصد کسرا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا ڈھرے یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا ڈھرے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. آدمیت کا غرض، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. کتنا اونچا شعر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بوجھ بڑا کر دیا. ہمارے